روز عاشورہ امام حسین نے ایک آواز استغاثہ بلند فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کر سکے، ہے کوئی جو حرم اہل بیت کا دفاع کر سکے؟ ہم کہیں گے اپنے مولا سے، یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے جب آواز استغاثہ بلند فرمائی تھی ہم موجود نہیں تھے، ہمارے جسم موجود نہیں تھے، ہمیں خبر نہیں ہے آپ نے آواز استغاثہ کب اور کیسے بلند فرمائی تھی، ہم نے صرف سنا۔ لیکن آج 1300 کچھ سالوں کے بعد جب یہ آواز استغاثہ ہمارے کانوں تک پہنچی تو بلا ساختہ ہم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے مولا سے خطاب کیا اور فرمایا، یا ابا عبداللہ الحسین، ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثک، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اگرچہ وقت استغاثہ ہمارے بدن موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا کیونکہ بدن موجود نہیں تھے۔ ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثک فقد اجابک روحی وقلبی وہوائی وسمعی وبصری وکل شیء، اے میرے مولا، ہمارے بدن موجود نہیں تھے جو اس وقت ہم آواز استغاثہ پر لبیک کہتے، لیکن آج 1300 کچھ سالوں کے بعد ہم اپنے کانوں کے ذریعے آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنی خطابت کے ذریعے آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم مجلسوں میں شرکت کر کے آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ پہ رو کر آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور اس تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کے ہم یاد دلا رہے ہیں، اے یزید ملعون، ذرا سوچ، اگر یہ شیعہ جنہیں حسین نے 1300 کچھ سالوں پہلے یاد کیا تھا، اگر یہ سارے کے سارے کربلا میں موجود ہوتے تو جس نتیجے پہ تو پہنچا اس نتیجے پہ پہنچ نہ پاتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر یہ شیعہ موجود ہوتے جنہیں امام حسین نے کربلا یہ معلیٰ کی جلتی ہوئی ریت پہ بارہا یاد کیا، آخری اوقات میں جب سید سجاد، میں تھوڑی دیر کا مقدمہ پھر انشاءاللہ فضائل امام سجاد آپ کی خدمت میں، آخری لمحات یہ جو آپ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں صرف و صرف نام حسین پہ جمع ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نہیں، اس کی غرض یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا کسی انجمن کو یا کسی خطیب کو سننے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہدف و غرض یہ ہے کیونکہ میرے مولا نے 1300 کچھ سال پہلے ہمیں یاد کیا تھا اور اپنے بیٹے سید سجاد کا بازو پکڑ کے کہا تھا، اے میرے سید سجاد، اے میرے بیٹے، بلغ شیعتی من السلام، میرے شیعوں کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے کہنا، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، حسین کی مظلومیت اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ جگہ جگہ امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا،
یہ تپتی ہوئی دھوپ، یقیناً بہت سارے لوگ جنہیں دھوپ سے تھوڑی پریشانی ہوگی، گرمیوں سے پریشانی ہوگی. میں ایک روایت کے چند فقرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ فضائل کی دریا میں آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا. امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ان مجلسوں کی عظمت کیا ہے؟ بالخصوص یہ جو دھوپ میں ہم نام حسین پہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ادھر آؤ. ایک صاحب کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کیا تم اپنے گھر میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں. اتجلسون، یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا اتجلسون، کیا تم اپنے گھر میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ صحابی نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا بے شک ہم اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے. حضرت نے فرمایا اتحدثون، کیا تم ان مجلسوں میں ہمارے فضائل پہ گفتگو کرتے ہو؟ یہ دیکھ کہ حضرت نے مجلسوں کا نصاب بتا دیا. گویا حضرت بتانا چاہتے ہیں مجلس حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں ہمارے فضائل و مناقب و مصائب پہ گفتگو ہو، اسے مجلس کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اتحدثون، کیا تم ان مجلسوں میں ہمارے فضائل پہ گفتگو کرتے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا بسم اللہ، ہم اپنی مجلسوں میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے، ہم اپنی مجلسوں میں شہادت حسین کو یاد کرتے. حضرت کے جملے دیکھیں اور وہ گرمی جو آپ نے اپنے ذہنوں میں تصور کی ہے اس گرمی کو بھول جائیں گے. حضرت نے فرمایا واللہ، یہ چھٹے امام کی قسم اور چھٹے امام کے جملات ہیں. حضرت نے فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، کہ خدا کی قسم میں جعفر صادق یہ خواہش کرتا ہوں، یہ تمنا کرتا ہوں کہ تمہاری ان بعض مجلسوں میں آ کے شرکت کر سکوں، کہ یہ میری خواہش ہے کہ تمہاری ان مجلسوں میں آ کے شرکت کر سکوں. روایت یہاں ختم نہیں ہوئی. یقیناً جہاں مجلسیں برپا ہوں گی وہاں لوگ زیادہ ہوں گے، ٹمپریچر زیادہ ہائی ہوگا، گرمی لگے گی، گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلے گا. جب ایک کسی کا پسینہ نکلتا ہے تو دوسرا اس کا پڑوسی اس کے پسینے سے دور بھاگتا ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ پسینہ کہیں اور کا پسینہ نہیں، یہ فرش عزائے حسینی کا پسینہ ہے، یہ عزائے حسینی کا پسینہ ہے. مولا کے جملات دیکھیں، کسی خطیب کی خطابت یا ذاکر کی ذاکری پہ آپ داد نہیں دیں گے، مولا کے جملات پہ. حضرت نے فرمایا سنو کہ تم مجلسیں برپا کرتے ہو. جی مولا، کہ میری خواہش یہ ہے کہ ان مجلسوں میں آ کے شرکت کر سکوں. حضرت نے فرمایا سنو واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم، کہ خدا کی قسم ان مجلسوں میں جب تم بیٹھتے ہو تمہارے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے، میں جعفر صادق خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے بدن کا نکلا ہوا پسینہ مجھے پسند ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. یہاں ہر کوئی آیا ہوا ہے، ہر کوئی حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے آیا ہے اور یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے آیا ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو یزیدیت مرد آباد کے نعرے سے انکار کرے؟ بے شک آپ سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں یزید کے ظلم کو کنڈم کرنے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان فہرست اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یزید کے ظلم کا دفاع کرے. جو بھی اگر آپ کو نظر آئے جو یزید کے ظلم کا دفاع کرے، جو یزید کو ڈیفینڈ کرے، سمجھ جاؤ فہرست اسلام سے وہ خارج ہے. آپ لوگوں میں سے وہ مائیں بہنیں جو یزید کے ظلم کو کنڈم کرنا چاہتی ہیں، آپ اگر چاہتی ہیں کہ یزید کو پریشان کریں، یزید کو جلائیں، تو اپنے پردوں کی حفاظت کریں. وہ شیعہ حیدر صفدر جو اس فرش مجلس پہ آئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں یزید کو جلائیں، یزید کو پریشان کریں، تو پرزور حسین پہ گریا کرے، پرزور سینوں پہ ہاتھ مارے. یقیناً ماتم کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے علماء نے مختلف دلیلیں بیان کی، لیکن آپ کے لیے بس اتنا کافی جتنا آپ روتے ہیں اتنا ہی آپ کا وہ مخالف کلستا ہے. جتنا آپ روتے ہیں اتنا ہی آپ کا وہ مخالف کلستا ہے. بس جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں یزید کے گال پہ تماچا
تماچے لگائے تو جائیں جوانوں سے کہیں ماتم کی صفوں میں کھڑے ہوں اور تیز تیز سینوں پہ ہاتھ مارے. جتنی تیز آپ اپنے سینے پہ ہاتھ ماریں گے اتنی تیز یزید کے گال پہ تماچا بن کے لگے گا. زندہ باد. یقیناً آپ تھکے ہوں گے. تھوڑا بہت تو تھکاوٹ کا احساس ہر کسی کو ہوتا ہے. یہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے میں بھی تھکا ہوا اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس مجمع میں اگر 10 سب سے زیادہ تھکے ہوئے لوگوں کی گنتی کی جائے تو ان میں سے ایک میں ہوں گا. میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہے. میں صبح پہنچا, مجھے پہلی مجلس نہیں پڑھنی تھی لیکن وہ بھی میں نے پڑھی تو ظاہر سی بات ہے گلا بھی اتنا زیادہ ساتھ نہیں دے گا, لیکن مجھے آپ لوگوں پہ بھروسہ ہے, مولا پہ بھروسہ ہے. انشاءاللہ میں اپنی باتیں آپ حضرات تک نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یقیناً ہم یزید کے ظلم کو کنڈم کرنے کے لیے آئے. کچھ یزید کو خطاب کرتے ہوئے کچھ جملے کہتا ہوں. یزید تو بڑے غرور میں تھا نا, تو بڑے گھمنڈ میں تھا نا کہ ہم نے حسین کو مار دیا, حسین قتل کر دیے گئے, حسین کو شہید کر دیا گیا. اب میں یزید سے کہوں گا تیری تو قبر کا نشان ہی نہیں ہے نا, تب بھی میں تجھ سے کہوں گا ذرا آ دیکھ اور ان حسینی چہروں کو دیکھ. کیا تجھے اندازہ نہیں لگتا کہ تیرا نام و نشان مٹ چکا ہے؟ حسین کا نام رہتی نسلوں تک زندہ رہے گا. یزید حسین کو مٹانے کے لیے آیا تھا. یہ میں نے جملے بارہا کہے تھے. یزید تو حسین کو مٹانا چاہ رہا ہے؟ حسین چھوڑ, وہ حسین کا غلام سیاہ جون جو ایک رات کا حسین کا ساتھی تھا تو اسے نہ مٹا سکا, حسین کو کیا مٹائے گا؟ اور آگے بڑھوں, جون کو چھوڑ, وہ ایک رات کا مومن حسین ابن علی کا سپاہی حر کا نام مٹا نہ سکا, حسین کو کیا مٹائے گا؟ اور آگے بڑھوں, جون کو چھوڑو, حر کو چھوڑو, خدا کی قسم جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوتے تھے تو اس گھوڑے کو مٹا نہ سکا, تو اس گھوڑے کو مٹا نہ سکا. آج جس تخت و تاج پر تجھے بڑا ناز تھا, تخت و تاج پہ ناز تھا نا, تو جس تخت و تاج پہ غرور و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, سیدانیوں کی طرف خطاب کر رہا تھا, مسکراتے ہوئے سید سجاد کو پریشان کر رہا تھا, امام کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا. بڑا غرور ہے نا, بڑا غرور تجھے اپنی سلطنت پہ تھا, بڑا غرور تجھے اپنے تخت پہ تھا, بڑا غرور تجھے اپنے تاج پہ تھا. ذرا اب آ دیکھ تو آ کے کہاں گیا تیرا تخت و تاج, کہاں گئی تیری سلطنت, کہاں گئی تیری حکومت, کہاں گیا وہ تیرا وقار, کہاں گئے وہ تیرے سپاہی؟ آج بھی وہی جگہ ہے جہاں تو بیٹھا تھا. وہ فرق اتنا ہے کہ آج اسی شہر میں علی کی بیٹی زینب کی حکومت ہے. آج اسی شہر میں علی کی بیٹی زینب کی حکومت ہے, لیکن یزید تیرا نام و نشان نہیں ہے. تو حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا, تو حسین کو مٹانے کے لیے آیا. تجھے بڑا غرور و گھمنڈ تھا. یہ ایک ایک چہرے جو تجھے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی زبان سے لبیک یا حسین کی صدائیں مل رہی ہیں, یہ تیرے گالوں پہ تماچے ہیں, تماچے. مٹ گیا تیرا تخت و تاج. اگر آج اسی شہر میں انٹر ہوگے تو سب سے پہلا جملہ اگر تمہیں نظر آئے گا تو سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. وہ جو قیدی تھے جن کے ہاتھوں میں رسن تھی, پیروں میں بیڑیاں تھیں, آج وہی قیدی اسی شہر کے نہیں بلکہ دنیا کے مالک ہیں. تیری قبر کا نشان تک نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر.
میرا نام و نشان نہیں ہے. آج مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا دے جو یزید کو ڈیفینڈ کرتا ہو. یزید کو وہی ڈیفینڈ کرے گا جو یزیدی نسل سے ہو. بھائی مسلمان یزید کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی لمبی داڑھی والا اپنے آپ کو مسلمان کہے, یزید کو ڈیفینڈ کرے, تو سمجھ جاؤ وہ مسلمان نہیں بلکہ یزیدی ہے. الزام تو شیعوں پہ لگاتے جناب والا, وہ امام حسین کو شیعوں نے مارا, شیعہ ہی روتے. 1400 سال سے یہی تمہارا الزام ہے. اچھا محرم آتے ہی جتنے بھی ہمارے دوست تھے, میں دوستوں سے مخاطب ہوں بلکہ بھائیوں سے مخاطب ہوں, جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں, محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے سے مدرسوں میں اور چھوٹی چھوٹی سی مسجدوں میں کانفرنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس لیے کانفرنس؟ شیعوں کے خلاف. کس لیے کانفرنس؟ عزاداری کے خلاف. اچھا سب سے بڑی بدعت دنیا میں بس یہی ہے, سب سے بڑی بدعت یہی ہے. اچھا میں نے کہا کراچی میں پاکستان میں کانفرنس ہوئے, ریلیاں چلی سڑکوں پہ, میں نے کہا واہ, عزاداری آتے ہی اور محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی تمہاری سڑکوں پہ ریلیاں نکلنے لگتی ہیں. جب اسی شہر میں شراب خانے کھلتے پھر تمہیں موت آ جاتی ہے. بھائی میرے الفاظ پہ توجہ کیجئے گا, جوئے خانے کھلتے ہیں تمہیں موت آ جاتی ہے. کہنے لگے مولوی صاحب جوئے خانے سے اتنا خطرہ نہیں ہے, شراب خانوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ان کا جوان بیٹا شراب خانے جائے گا تو رات کو لوٹ کے گھر پہ آئے گا, لیکن ان کا بیٹا فرش عزا پہ جائے گا تو لوٹ کے مولوی کے پاس جائے گا. لوٹ کے مولوی کے پاس جائے گا, مولوی سے کہے گا احمد تم تو کہتے تھے شیعوں نے امام حسین کو مارا. ارے شیعہ جن کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت کی چنگاریاں رکھی ہوئی ہیں, تم شیعوں پہ الزام لگا رہے ہو. انہیں پتہ ہے شراب خانے سے بچہ لوٹ کے گھر آ جائے گا, جوئے خانے سے بچہ لوٹ کے گھر آ جائے گا, لیکن جو بھی امام حسین کی مجلس میں جائے گا وہ حسین ابن علی کا غلام بن جائے گا. اپنے مولوی کے پاس جائے گا اور سر پہ قرآن رکھے گا اور کہے گا یاد کرو اس دن کو جس دن ہمیں اور تمہیں محشور ہونا ہے. اللہ کے اس پاک قرآن کی قسم کھا کے کہو کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا, کھا کے کہو. اچھا یہ 1400 سالوں سے یہ بات شیعہ کہتے چلے آ رہے ہیں. اچھا اتنا آسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنا آسان شیعوں نے کر دیا. کرے کوئی آسان؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے شیعوں نے مارا, کتنا شیعوں کا بڑا کلیجہ ہے, شیعوں کا کلیجہ کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں انسان لا یکون ایمان, کہتے ہیں انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان اللہ کا دشمن ہے, اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے باپ سے بیزاری نہ کرے تب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب بھائی جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں, شیعوں نے مارا, تم کہتے ہو نا شیعوں نے مارا, چلو مان لیتے ہیں ہم نے تو نہیں مارا نا, یہاں بیٹھے لوگوں نے تو نہیں مارا نا, شیعوں نے مارا. ٹھیک ہے شیعہ تھے, بزرگان تھے, یا میں کہتا ہوں کوئی تھے جنہوں نے مارا جن کے اوپر شیعوں کا لیبل لگا ہوا تھا. اچھا شیعوں کا دل کتنا بڑا ہے کہ اتنی محبت حسین سے کرتے ہیں کہ آج بھی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے اجداد پہ لعنتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں لعنت ہو اس پر جس نے حسین کو قتل کیا, لعنت ہو اس پر جس نے حسین کو مارا, لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل میں شریک تھا, لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل پہ راضی تھا. بتاؤ بھائی جملہ دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں شیعوں کا دل کتنا بڑا ہے جو اپنے اجداد پہ لعنت کر رہے ہیں. اچھا اور آسان کرتا ہوں, تم بھی اسی بس میں آ جاؤ, اسی مجلس میں آ جاؤ, ہم دونوں ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارہ لعنت ہو اس پر جس نے حسین کو مارا, لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل میں شریک تھا, لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل پہ راضی ہے. اب جب ہم لعنتیں کریں تو ایک دوسروں کے چہرے دیکھیے گا, لعنتیں کرتے وقت مسکراتا کون ہے؟
لعنت لعنت ہم کریں گے نا, آپ بھی لعنت کیجئے. نام نہیں لے رہا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, صرف اتنا کہہ رہا ہوں. میں اور ایک جملہ آگے بڑھاؤں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. اگر زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھتے ہوں گے تو میں اور ایک نام بڑھاؤں گا. لعنت ہو اس پر جس نے حسین کو قتل کیا, لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل میں شریک تھا, لعنت ہو اس پر جو حسین کے قتل پہ راضی تھا, لعنت ہو اس پر جس نے کربلا کی بنیاد رکھی. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. لعنت ہو اس پر جو کربلا کی بنیادیں رکھنے والا تھا. زیارت عاشورہ میں یزید پہ کتنی مرتبہ لعنت ہوئی ہے, کتنی مرتبہ لعنت ہوئی ہے, پڑھیے گا نام. پھر یہ بار بار لعنتیں ہو کس پہ رہی ہیں؟ میں ہنٹ دے رہا ہوں. اب جا کے زیارت عاشورہ رات کو اٹھائیے گا, ترجمہ ضرور پڑھیے گا. میں ایک دو جملے سمجھا دوں گا, خود بخود آپ پہنچ جائیں گے. بار بار کہا جا رہا ہے اللہم لعن من اسس اساس ذالک وبنا علیہ بنیانہ وجرا فی ظلمہ وجورہ. اے میرے پروردگارہ, یزید پہ ایک مرتبہ لعنت, لیکن بار بار لعنت کر رہے ہیں. پروردگارہ لعنت ہو اس پر جس نے بنیاد رکھی, لعنت ہو اس پر جس سے ظلم و جور کی شروعات ہوئی. یہ بار بار لعنتیں کس پہ ہو رہی ہیں؟ اچھا, یزید نے ایک شعر پڑھا تھا. شعر کیا تھا؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سنا ہے نا شعر؟ بنی ہاشم تو حکومت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے, نہ کوئی وحی نازل ہوئی, نہ کوئی قرآن آیا, یہ تو کھلواڑ کر رہے ہیں. اچھا, کہنے لگے یزید اتنا ملعون تھا, اتنا پلید تھا کہ اس نے بیٹھ کے رسول اللہ پہ الزام لگا دیا. کہنے لگے وہ معاذ اللہ جھوٹا رسول تھا, معاذ اللہ, یہ سارے کے سارے حکومت کے چکر میں لڑ رہے تھے. میں نے کہا اس شعر کی وجہ سے آپ یزید کو برا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی صاحب اس شعر کی وجہ سے بھی برا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اگر اس شعر کی وجہ سے برا کہہ رہے ہیں تو پتہ کیجئے یہ متشاعر ہے, شاعر کوئی اور تھا. شاعر کا ایڈریس میں بتائے دیتا ہوں, مدینے کی گلیوں میں جائیے, پتہ کیجئے کون ہے کہ جس نے رسول اللہ کو سب سے پہلے جادوگر کہا. پتہ کیجئے کس نے جادوگر کہا. تو خلاصہ مسلمانوں سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا, ظاہر سی بات ہے لوگ زیادہ ہیں, میں چاہ رہا ہوں یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ہم ہمیشہ عزاداریوں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں, جناب والا وہ ایسا کیوں, یہ ہمارے بھائی ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. محرم آتے چیخنا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے, محرم آتے یا حسین کرنا شروع ہو جاتا ہے, محرم آتے سینوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیتے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے, میں کھل کے جملے کہہ رہا ہوں, ہاتھوں کو جوڑ کے مسلمانوں کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں, اے میرے پیارے مسلمانوں, جتنی انگلیاں تم یزید کے ظلم پر, جتنی انگلیاں, اے میرے پیارے مسلمانوں, جتنی انگلیاں تم امام حسین کی عزاداری پہ اٹھا رہے ہو, جتنی انگلیاں تم حسین ابن علی کے رونے پہ اٹھا رہے ہو, اتنی انگلیاں اگر یزید کے ظلم پہ اٹھائی ہوتی تو آج دامن اسلام پر دہشت گردی کا دھبا نہ ہوتا. اگر یزید کے ظلم کو کنڈم کرتے تو آج مسلمانوں کو آتنکوادی نہ کہا جاتا. یاد رکھو, تم کیا سوچ رہے ہو یہ الزام کسی نے ہم پہ لگایا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, انہوں نے مکر کیا, اللہ نے ایک جال بچھا دیا. تمہارا مکر تھا حسین کو مارنا, اللہ کا جال ہے تا زندگی تمہیں رسوا کرنا. اللہ نے تمہیں رسوا کیا ہے. تم امام حسین کے قتل پہ تمہارے ضمیر مر چکے, تم شیعوں کی بغض میں یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, یزید کا دفاع کر رہے ہو. کھول کے میدان میں آؤ, یزید کے ظلم کو کنڈم کرو, یزید کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو, حسین کا ساتھ دو, مظلومین کی حمایت کرو, وَإِلَّا تا زندگی اسی طرح سے رسوا ہوتے رہیں گے. یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے, وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے.
اگر تمہیں حسین ابن علی رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے تو آؤ، امام حسین پہ انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جناب والا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہنا ہمیں چاہیے تھا، کہیے بیٹھے، پوچھنا ہمیں چاہیے تھا، پوچھئے بیٹھے، سوال ہمیں کرنا چاہیے تھا، سوال یہ کر بیٹھے۔ یہ ہم سے سوال کرتے جناب والا آپ روتے کیوں ہیں، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کرنا ہمیں چاہیے تھا کہ آپ کیوں نہیں روتے، آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ارے حسین تو نبی کا نواسا تھا، آپ کیوں نہیں روتے؟ آپ کیوں نہیں روتے؟ بھائی الزام لگانا ہے لگاتے چلے جاؤ کہ یہ جناب زینب کی بد دعا ہے شیعوں کے لیے۔ جوانوں سنیے گا، یہ جناب زینب کبریٰ کی بد دعا ہے شیعوں کے لیے۔ کیسی بد دعا؟ کہ جناب زینب نے بد دعا کی تھی کہ تا زندگی یہ قوم روتی رہے گی۔ میں نے کہا بد دعا کہتے کسے؟ بد دعا کہہ سکتے ہیں عذاب۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ کیفیت ایسی ہے جو بچہ بھی محسوس کرے گا، بوڑھا بھی محسوس کرے گا۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ جس میں درد ہو، الم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عذاب۔ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہیں سے پہنچ جائیے گا۔ الزام کیا ہے؟ کہ یہ شیعوں کے لیے عذاب ہے، زینب کبریٰ کی بد دعا ہے، لہٰذا یہ بد دعا یہ ہے کہ تا زندگی یہ روتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رونا ہمارے لیے عذاب ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا واہ کیا خوبصورت عذاب ہے۔ عذاب کہتے ہیں اسے ہیں جس میں تکلیف ہو، جس میں درد ہو، جس میں الم ہو، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسا عذاب ہے؟ روتے ہم ہیں، سکون ہمیں ملتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ میں تجربہ بتاؤں، ممکن ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں پریشانیاں تو چلتی رہتی ہیں، ہر انسان کہیں نہ کہیں مجلس میں ایک دو پریشان لوگ بھی مجلسوں میں آتے۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے کچھ ایسے ہوں جو پراپرٹی کو لے کے پریشان ہوں، کچھ ایسے ہوں کہ جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے تجربہ ہے، اس مجلس کے مصائب کے بعد زیغم غروی کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے، تجربے والی بات بتا رہا ہوں۔ آپ لاکھ پریشانیوں کو لے کے آئیں اور اس فرش عزا پہ بیٹھی حسین پہ گریہ کریں، آنسو بہائیں، جب فرش عزا سے اٹھو گے تو پریشانی چھوڑ کے جاؤ گے، سکون لے کے جاؤ گے، سکون لے کے جاؤ گے۔ سکون یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا، یزید نے حسین ابن علی کو قتل کیا، لیکن قتل کرنے کے بعد ایک بھی مقام ایسا یزید کو میسر نہ ہو سکا جہاں یزید مسکرا سکا ہو۔ تاریخ گواہ ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یزید کے دربار میں کھڑے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب کسی خطیب کو بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد خطیب سے یزید نے کہا جتنا تمہیں برا بھلا کہنا ہو کہو۔ کس کو برا بھلا؟ حسین ابن علی کو، علی کو گالیاں دو، حسین کے والد محترم کو گالیاں دو۔ یزید کا وہ منبر پہ ایک درباری ملا، ایک درباری مولوی بیٹھا اور یزید کی چاپلوسی میں علی و آل علی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب جیسے اس نے برا بھلا کہا، امام سجاد نے کچھ جملات سنے اور سننے کے بعد جب تحمل نہ کر سکا، حضرت نے اس خطیب کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا
ویحک ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب وائے ہو تجھ پر، تو نے ان لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ تو اسے یزید کو خوش کرنا چاہ رہا ہے؟ امام سید سجاد نے خواہش کی کہ مجھے ممبر پہ بٹھایا جائے یا بنابر الفاظ اس لکڑیوں کے انبار پہ بٹھایا جائے، کیونکہ ممبر کہتے اسے ہیں جہاں سے علی و آل علی کے فضائل بیان ہو۔ بھائی میں تاریخی خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے میرے پاس جو کچھ طاقت تھی وہ پہلی مجلس میں چلی گئی، بچی کھچی اب تک جا چکی ہے۔ اب جتنا میں پڑھوں گا وہ مولا کے بھروسے اور آپ لوگوں کے بھروسے پڑھوں گا، اب جہاں میری آواز ساتھ نہ دے وہاں انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے۔ امام سید سجاد نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور یزید سے درخواست کی کہ مجھے بھی اجازت دے، تو اپنے دربار میں سب کو بولنے کی اجازت دے رہا ہے، مجھے یہ اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یزید خاموش ہو گیا۔ یزید نے سید سجاد کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ معاویہ بن یزید جو یزید کا بیٹا تھا آگے بڑھا، اپنے باپ سے کہنے لگا بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، قیدی ہے، اس کے گھر میں اتنے جنازے اٹھ چکے، پھر تم ڈر کیوں رہے ہو؟ بھائی خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ عجب نہیں، مولا کا وہ فرمان یاد آ گیا، انہو زق العلم زقن، یزید کو پتا تھا یہ وہ گھرانہ ہے جہاں بچوں کو چڑیوں کی طرح، جس طرح سے ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب نے اپنی نسل کو گھٹیوں کے ذریعے علم پلایا ہے۔ یزید کو پتا ہے یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں بچپنے میں کھانے کی جگہ علم سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یزید کو پتا تھا اگر سید سجاد نے اپنی زبان کھولی تو یہ جو ماحول یزید کے پرو ماحول ہے یہ یزید کے خلاف ہو جائے گا۔ یزید جانتا تھا اب جب دربار میں سب نے اصرار کیا ارے اجازت دے دو، قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، یہ کہے گا تو کیا کہے گا، کرے گا تو کیا کرے گا۔ اب جب یزید نے دیکھا کہ سارے اس کے خلاف ہیں، یزید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بسم اللہ خطبہ دو، جو تمہیں بیان کرنا ہو بیان کرو۔ امام اس لکڑیوں کے انبار پہ سوار ہوئے، امام نے لوگوں کو خطاب کیا، یزید کو خطاب نہیں کیا۔ بس جملوں پہ غور کیجئے گا، یزید کو خطاب نہیں کیا کیونکہ امام کو پتا ہے ارے جس کے ہاتھ کسی امام معصوم کے خون میں رنگے ہوں اللہ ان دلوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان دنوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو بعض ہمارے لمبی داڑھی والے ہمارے بھائی کہنے لگتے بعض اوقات، مجھے تکلیف ہے ان جملوں سے، مجھے تکلیف ہے۔ آپ جو کہنے لگتے ہیں ارے یزید پہ لعنت مت کرو، یزید کو برا بھلا نہ کہو، کیوں کہ ممکن ہے خداوند متعال یزید کو معاف کر دے، لہٰذا تم لعنتیں مت کرو۔ میں کہوں گا اگر ایسی صورتحال ہے پھر تو ہم ڈبل لعنتیں کریں گے، جب اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ بھائی بس میں جلدی اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولا نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، لوگوں غور کرو، خدا نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا سنو، اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، یہ آخری والا جملہ یاد رکھیے گا،
اپنے دلوں کی حرارت کو جگائیے گا۔ مولا نے کہا سنو اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا ہے۔ پہلا، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا، حلم سے نوازا، شجاعت سے نوازا، فصاحت سے نوازا، بلاغت سے نوازا۔ اے یزید، ایک چیز ایسی عطا کی جو ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی۔ یزید، اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے، ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ گویا امام سجاد سمجھانا چاہتے، اے یزید، سروں کو کاٹ کر کٹے ہوئے جسموں پر حکومت کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کی روحوں پہ حکومت کرنا ہمارا وَفَضَّلْنَا بِالسَّبْعِ، 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی ہے۔ تو ذرا اپنا شجرہ بتا سکتا ہے؟ بھائی امام سجاد کے جملوں سے پہلے وہ امام حسن کے جملے یاد آ گئے۔ صلح کے بعد امام حسن ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد بہت ساری آیتیں بیان کی۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے، یا حسن، ہم بھی آپ کے برابر ہیں یا ہم آپ سے بہتر ہیں؟ اچھا، امام تو جب ممبر پہ آئے امام نے آیتیں سنائی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ امام نے سنایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى امام نے سنایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس امام نے سنایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک امام نے سنایا۔ ساری قرآن کی آیتیں امام حسن سنا رہے ہیں۔ یہ صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے افضل ہیں، ہم آپ سے برتر ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اشارے میں بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کے پاس قرآن کی آیتیں تھیں، انہوں نے بے عنوان دلیل سنا دی۔ اگر تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو تم بھی سنا دو۔ میں نہیں سمجھے، ان کے پاس ہے لیکن یہ سنا نہیں رہے۔ بھائی کیا قرآن میں ان کے بارے میں کچھ ہے نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ان کے بارے میں ہے لیکن سنانے سے ڈرتے ہیں۔ اما ان کے بارے میں تو ہے، اللہ نے انہیں شجرہ طیبہ کہا، تمہارے بارے میں بھی کچھ ہے، اللہ نے تمہیں شجرہ خبیثہ کہا، دم ہو تو بیان کرو۔ یہ جو قرآن میں شجرہ خبیثہ ہے یہ تمہارا ہے، شجرہ ملعونہ ہے یہ تمہارا ہے، وہ شجرہ مبارکہ زیتونیہ ہے۔ تو شجرہ طیبہ نہیں ہو سکتا بلکہ شجرہ خبیثہ ہے، شجرہ ملعونہ ہے۔ امام نے خطاب کرتے ہوئے، یہ کیا تو اپنا مقابلہ کر رہا ہے؟ تیرے باپ نے بھی مقابلہ کیا تھا۔ بھائی اتنا سن لے، اتنا سن لے، من النبی المختار، نبی ہم میں سے ہے، منا جعفر الصادق، منا النبی ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا سبط هذه الأمة ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة نساء العالمين ومنا مہدی هذه الأمة۔ امام سجاد نے اپنی 6 فضیلتوں کے بعد فرمایا تو اپنا مقابلہ ہم سے کرتا ہے؟ ذرا سوچ، نبی ہم میں سے ہے، علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، جعفر ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، ارے جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے، ارے آخری مہدی ہم میں سے ہے۔ تو بتا، مولا کی اچھا ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ رسول اللہ کے جانے کے فوراً بعد اسی شہر میں کنڈی لگ گئی،
اسی شہر پہ لنٹر بھی پڑ گیا. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اسی شہر کے اوپر لنٹر پڑ گیا, کنڈیاں لگ گئیں اور نمیدونم کیا سے کیا بندہ چلا گیا, دیواریں بھی بن گئیں. اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, تمہاری نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ علی ہوتا. پر رسول اللہ کے جانے کے بعد فوراً بدل گیا. کسی صاحب نے کہا اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. میں جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب بس اتنا ہے جتنی بھی فضیلتیں تھیں, ہم جوانوں کے سامنے مسکرانے کے لیے کہتا چلوں فضیلتیں تو چھوڑیں, آج بیچارے کچھ ہمارے بڑے بڑے نوحہ خان ہیں, ان کے کوئی نوحے نہیں بچ رہے, تو حدیثوں کا حال کیا ہوگا؟ نوحے نہیں بچ رہے. اچھا مفتی صاحب نے فتویٰ تو لگا رکھا نوحے سننا حرام. مفتی صاحب نے فتویٰ تو دیا نوحے سننا حرام. اب ذرا کوئی دوسرا فتویٰ لے کے آئے نوحے سن کے چوری کرنا کیسا ہے؟ یعنی یہ بغض کی علامت ہے, بغض کی. میرے پاس وقت کم ہے, باتیں دو چار ہیں, میں پیش کرتا چلوں. یہ بغض کی علامت ہے. بھائی مولا ابو الفضل عباس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, اگر تمہیں فضیلت بیان کرنی ہو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن کچھ اپنا لے کے آؤ, کچھ اپنا لے کے آؤ. 1400 سال سے شیعوں کو پریشان کرتے چلے جا رہے ہو, کبھی وہ حدیث چوری, کبھی وہ حدیث چوری, کبھی وہ حدیث چوری. جب حدیثیں چرا کے پیٹ بھر گیا تو اب تم نوحے چرانے لگے. بھئی یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, جائیے کسی کے مائی کے لال میں دم ہو تو ایسی فضیلت لے کے آؤ. میں بتا رہا ہوں, حدیثیں چرا کے علی کا مقابلہ بظاہر تم نے کر لیا, فلاں حدیث اٹھائی علی کی برابری کر لی, فلاں حدیث اٹھائی علی کی برابری کر لی. جملہ عرض کروں گا, آخر تک اس جملے کو محسوس کیجئے گا. ہر جگہ چوری کر سکتے ہو, دم ہو تو ایسا شجرہ لا کے دکھاؤ. سید سجاد نے فرمایا یزید سن, انا ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا ہوں, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضی, انا ابن فاطمہ الزہرا, ارے میں زہرا کا لاڈلا ہوں. لے کے آؤ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ سر جگہ چوری کر سکتے ہو لیکن شجرے میں چوری نہیں کر سکتے. یہ اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت ہے, کسی میں مجال نہیں جو ایسا شجرہ لے کے آئے. کسی نے مولا علی سے بھی کہا تھا اے علی ہمارا اور تمہارا شجرہ ملتا ہے. حضرت نے للکارتے ہوئے کہ لکھو اور اسے بتا دو, من النبی ومنکم المکذب, نبی ہم میں سے تھا, نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے. منا اسد اللہ, ارے اللہ کا شیر ہم میں سے تھا, جھوٹی قسمیں کھانے والا تم میں سے تھا. بس جملے سنیے گا, منا صبطہ هذه الامہ یا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. ارے تو اپنے شجرے کا مقابلہ ہم سے کر رہا ہے. ارے میرے دو بیٹے, ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین, ارے میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے تو اپنے بیٹے یزید پلید کو لے جا. تو مقابلہ کرے گا, تو مقابلہ کرے گا. منا 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 سیدۃ نساء العالمین, اور تمام عورتوں کی سردار میری زوجہ فاطمہ ہے. منکم حمالۃ الحطب, ارے تم میں سے وہ تمہاری پھوپھی ام جمیل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ توڑے جو رسول پہ کچڑا پھینکا کرتی تھی.
ہم سے مقابلہ کر رہے ہو؟ امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا، امام حسن نے ایک جملہ فرمایا تھا جب یہی صاحب امام حسن سے مقابلہ کر رہے تھے، امام نے فرمایا بس اتنا یاد رکھنا، میری ماں کا نام ہے فاطمہ، تیری ماں کا نام ہے ہندا، میں اس کے آگے بحث نہ کرنا۔ ارے میری ماں جنت کی جوانوں کی سردار ہے، ارے تیری وہ ہے کہ جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، تو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ماشاء اللہ۔ سلامت رہے، سلامت رہے، اللہ ان تمام ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ امام نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے امام نے اپنا حسب و نسب بیان کیا کہ سنو، من عرفنی فقد عرفنی، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا آؤ میں بتاؤں۔ انا ابن حسین الشہید بکربلا، میں حسین شہید کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ مولا نے سارے جب اپنے حسب و نسب بیان کیے، دیکھیں جب تک وہ فضیلتیں گناتے رہے انہوں نے خاموش نہیں کیا، لیکن جیسے ہی مولا نے اپنا شجرہ سنانا شروع کیا آواز آئی سید سجاد کو روک دو بھائی، کیونکہ پتا تھا یہ جو شجرہ سنانے جا رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگیں گے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، جب سید سجاد نے دربار میں اپنا شجرہ سنایا لوگ رونے لگے، چیخیں مار مار کے رونے لگے، آواز دی مؤذن کو کھڑا کیا جائے، اذان دی جائے، سید سجاد کے خطبے کو روکا جائے۔ مؤذن محراب میں گیا، اللہ اکبر کی آواز بلند کی، مولا زمین پہ بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے کہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے وحدہ لا شریک کی گواہی دی مولا نے فرمایا میری جانیں اس کلمہ توحید پہ قربان ہوں۔ بس جیسے اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت نے جیسے ہی جملہ سنا مؤذن کی طرف خطاب کیا کہ ذرا ٹھہر جا، بیٹھ جا، لوگوں کی طرف خطاب کیا ایھا الناس، اے یزید اب ذرا تو بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ میں مصائب کی منزلوں تک جا رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آخر تک امام حسین کی آواز استغاثہ پہ یہ ہمارا لبیک کہنا۔ میں نے کہا تھا نا ہم اپنی ہر اعضاء کی حرکت کے ذریعے یزید کے گال پہ تماچے مار سکتے ہیں۔ یزید کے گال پہ تماچوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسینیات، یزیدیات، سبحان اللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بآواز بلند امام زمانہ کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے۔ مٹ گیا یزید تیرا تخت و تاج، جسے مٹانے آیا تھا خود مٹ گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ امام سجاد نے جملے فرمائے تھے جب جناب زینب کو پریشان حال میں دیکھا
عجب نہیں جناب زینب کے خیال میں کچھ جملات تھے، میرا بھیا اتنی بے دردی سے مارا گیا، میرے بھیا پہ روئے گا کون، میرے بھیا کی حمایت کون کرے گا۔ جناب زینب اس وقت کے ماحول کو دیکھ رہی تھی، کیسا ماحول تھا، کیسا دبدبا تھا۔ باقاعدہ میں نے روایت میں الفاظ پڑھے، میں نے پہلی مجلس میں جملہ بیان کیا تھا، ارتد الناس بعد الحسین، حسین کے قتل کے بعد لوگوں کی اکثریت، تہائی لوگ مرتد ہو چکے تھے حسین کے قتل کے بعد۔ سجاد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو ارتداد سے نکالا اور حسینیت کے راستے پہ کھڑا کر دیا، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ جناب سید سجاد نے جملہ فرمایا تھا، بہن زینب، پھوپھی زینب، آپ گھبرائیے نہیں، لا يدرث اثره ولا يعفو رسمه على کرور الليالي والایام۔ قربان جاؤں سید سجاد کے جملوں پر کیا اطمینان ہے، کیا اطمینان ہے۔ گویا امام سید سجاد نے 1300 کچھ سال پہلے اس مجمع کو دیکھا تھا، ان لوگوں کو دیکھا تھا، ان عزاداروں کو دیکھا تھا۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على کرور الليالي والایام۔ اما حسین تو چھوڑو، ان کی ساری کوششیں حسین کا اثر مٹا نہیں سکتی، اثر مٹا نہیں سکتی۔ علی کرور اللیالی والایام، جب تک یہ سورج و چاند باقی ہے حسین کا نام باقی رہے گا۔ ایک جملہ اور حضرت نے فرمایا، اب آپ کسی انسان کو یزیدی شکل میں دیکھیں، یزیدی چہرے میں دیکھیں تو گھبرائیں نہیں، یہ بھی مولا کی پہلے سے ہی ایک مولا کا اشارہ تھا۔ اور اس جملے پہ غور کریں، ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ وَلَيَجْتَهِدَنَّ، نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ عربی گرامر کے حساب سے استمرار کا معنی دیتا ہے۔ استمرار یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اجتہاد کہتے ہیں کوشش کو۔ حضرت کا جملہ کیا ہے، جملوں پہ غور کیجئے، بولیے نہ بولیے لیکن پیغام لے کے جائیے۔ حضرت نے کیا فرمایا، وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ، ہر دور میں کفر کے امام، ضلالت کے فرقے، کوششیں کرنے والے ہر دور میں کوششیں کرتے رہیں گے۔ کیسی کوششیں، فی محوہی و تطمیسہ، ان عزاداریوں کو گھٹانے کی اور دبانے کی۔ مولا کی ضمانت ہے، جب تک سورج و چاند باقی رہے گا حسین کا نام باقی رہے گا۔ کوشش کرنے والے عزاداریوں کو ٹارگٹ کریں گے، ہر دور میں عزاداریوں میں اشکال کر کے، عزاداریوں کو ٹارگٹ کر کے عزاداریوں کو دبانے کی، عزاداریوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ یا اور الفاظ مزید واضح کروں، آپ کے امام باڑوں میں بم لگا کے دبانے کی کوشش کریں گے، آپ کی مسجدوں کو ویران کر کے دبانے کی کوشش کریں گے، عزاداروں کی ٹارگٹ کلنگ کر کر کے عزاداری روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن سید سجاد کا اطمینان یاد رکھنا، مولا نے فرمایا یہ کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے، فلا یزداد اثرہ الا ظہورا وامرہ الا علوا۔ ارے جتنی یہ دبانے کی کوششیں کریں گے اتنی یہ عزاداریاں عروج پیدا کرے گی۔ جتنا یہ دبائیں گے اتنا نام حسین زندہ و آباد رہتا رہے گا۔ تم نے جتنی پابندیاں عزاداریوں پہ لگائیں اتنی ہی یہ عذاب بڑھتی چلی گئی۔ آؤ لگاؤ پابندیاں، ہر شے پہ پابندی لگا کے روک سکتے ہو، لیکن عزائے سید الشہداء کو پابندیوں کے ذریعے روک نہیں سکتے۔ جہاں جہاں عزاداریوں پہ پابندیاں لگی وہاں انقلاب آیا، تاریخ گواہ ہے۔ اور یہ کسی ہندو رائٹر کا بہت خوبصورت جملہ ہے، کہنے لگے پوری دنیا کی جتنی بھی قربانیاں ہیں ساری بھلا دی گئی۔ بھائی بادشاہوں کے قصے پڑھیں، رومن کیتھولکس کے اوپر جب یہ روم کے اوپر حملہ ہوا پورے شہر کو تباہ کر دیا گیا۔
سب کو زبردستی رومیوں کو تلواروں کی زور پہ عیسائیت کی طرف لایا گیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہزاروں قوموں پر بادشاہوں نے حملے کیے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں مارے، لیکن کیا کسی کی تاریخ کسی کو یاد ہے؟ کسی کا دن کسی کو یاد ہے؟ لیکن واحد ایک حسین ابن علی کی عزا ہے، جیسے ہی عاشورہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی حسین کو قتل کیا گیا۔ یہ استقامت کی دین ہے، استقامت کی دین ہے۔ جس رونے کو اور جس عزا کو یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر شیعوں نے عاشورہ کو زندہ رکھا ہے تو اس رونے کے ذریعے زندہ رکھا ہے، ماتم کے ذریعے زندہ رکھا ہے۔ میں اپنی حکومت سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، یاد رکھنا، رونے والی قوم کبھی کسی حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتی۔ رونے والی قوم کبھی کسی حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتی۔ عزادار قوم اپنے ملک کی وفادار قوم ہوتی ہے۔ جس نے رویا اسلام کو زندہ کیا، یقین جانے امام حسین پہ رو رو کے، امام حسین کی عزا برپا کر کر کے آج ہم نے حسین اور حسینیت کو زندہ و آباد رکھا ہے۔ اور یہ ہماری سیرت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ آپ ہم پہ اشارے کر رہے ہیں، ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم روتے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں مصحف بڑے مختصر پڑھوں گا کیونکہ مصحف پڑھنے کی تاب مجھ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں روایت سنائے دیتا ہوں، کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، اور روایت بھی بی بی عائشہ سے ہے، ایسا بھی نہیں کسی اور سے ہوگے جس کا آپ انکار کر سکے، بی بی عائشہ سے روایت ہے۔ امام حسین جیسے اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی بھی شخص اگرچہ تھوڑا موڑا بچے کا فیوچر جانتا بھی ہو، لیکن جب بچہ پیدا ہوگا تو ہاتھ میں لے گا، پہلے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، نہیں آئے گی؟ مسکراہٹ آئے گی۔ واحد تاریخ کا ایک بچہ جو اپنے نانا کی آغوش میں گیا، نانا نے آنکھیں کھولی، پہلی مرتبہ جب حسین کو اپنی آغوش میں دیکھا، فرقرق عیناہ من الدموع، حسین کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ بی بی عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، بچہ مبارک ہوتا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی، اے اللہ کے رسول، ھذا الحسین یذبح کما یذبح، اے میرے اللہ کے رسول، یہ حسین ابن علی ہے جسے کربلا میں جلتی ہوئی ریت پہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ بس عزادارو، جس طرح سے آپ نے فضائل میں میرا ساتھ دیا، بس تھوڑا سا مصائب میں ساتھ دے۔ یقیناً یہ سارے کے سارے عزادار مولا سجاد کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ میں نے ابھی مجلس میں جملہ کہا تھا، آپ ابھی سنیں گے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی آنی لگی، آپ سنیں گے امام حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا، آپ سنیں گے سیدانیوں کو بازار شام، بازار کوفہ میں بے مقنع چادر گھمایا گیا۔ آپ نے جیسے ہی سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدانیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب مجھ سے سوال نہ کرنا 40 برس سید سجاد خون کیوں روتے رہے؟ ارے ذرا تصور کرو، تم نے سنا یہ حال ہے، ارے جس نے دیکھا ہو۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔
جس نے اپنی آنکھوں سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا کوئی ایک حادثہ بتائیں جس نے آپ کو بڑی اذیت پہنچائی ہو، مولا سجاد نے فرمایا میری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا، کمر میں لنگر تھا، ارے میں بیمار تھا، میں لاچار تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے، ان آبلوں میں ننھے ننھے سے کانٹے تھے، جب میں چلتا تھا میرا چلنا دشوار تھا، میں نے چاہا کہ ان کانٹوں کو اپنے پیروں سے نکالوں لیکن کانٹوں کو نکال نہ سکا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ننھے ننھے بچوں کی ہاتھوں کی رسن کھولی گئی، اب جو رسن کھولی گئی میں دیکھ رہا تھا ایک 4 سالہ بچی رسن کھلتے ہی میری طرف دوڑتی ہوئی آئی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کانٹوں کو نکالا، جیسے ہی کانٹوں کو نکالا سجاد تڑپ گیا۔ ارے شام غریبا جب یہ بچی دامن میں ماتم، ارے اس بچی کے دامن میں آگ ہے، پیروں میں کانٹے ہیں، لیکن سجاد مدد نہیں کر سکتا۔ سجاد مدد نہیں کر سکتا۔ کہتے جب بھی مولا کسی بازار سے گزرتے تھے نا تو بازار میں جو بھی قصاب ہوا کرتے تھے وہ اپنے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد کا کسی بازار سے گزر ہوا، ایک قصائی اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا، مولا کی جیسے اس گوشت پہ نظر پڑی مولا زمین پہ بیٹھ گئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے سلام ہو کربلا کے بے گور و کفن لاشوں پر، سلام ہو حسین کے بریدہ بدن پر۔ جیسے قصائی نے دیکھا کپڑا ڈالا، امام نے قصائی کو بلایا کہ چھوڑ اب تم نے نہیں ڈالا لیکن مجھے کربلا کے بے گور و کفن لاشیں یاد آ گئے۔ میرے تجھ سے کچھ سوال ہے۔ پہلا سوال، بس میں یہیں پہ مصائب ختم کروں گا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ فرمایا تھا کہ اس امام کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا بتائی جائے جس امام نے روز عاشورہ ہی اپنی جان دے دی ہو۔ وہ جو امام سجاد کو زہر دینے آئے تھے نا، میں ان سے کہوں گا اے لعین، مرے ہوئے کو کیسے مار سکتے ہو؟ ارے جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی ہو، جس نے اپنے بابا کو بے گور و کفن دیکھا ہو، جس نے اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، کہ ذرا ادھر قریب آ، تو نے جب اس جانور کو ذبح کیا کہ تمام شرائط پہ عمل کیا؟ کہ مولا میں نے شرائط پہ عمل کیا کہ پہلی شرط کیا تو نے ذبح کرتے ہوئے اس جانور کو پانی پلایا؟ مولا ہاں پانی پلایا۔ شریعت مصطفی میں ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ۔ کہ تو نے اسے ذبح کرتے ہوئے دوسرے جانوروں سے چھپایا؟ کہ مولا ہاں میں نے دوسرے جانوروں سے چھپایا۔ کہ ذرا بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تیرا خنجر تیز تھا؟ میں نے کہا تھا نا میری آواز ساتھ نہیں دے گی، لیکن جملے آخری پہنچا رہا ہوں کہ مولا جب میں نے ذبح کیا میرا خنجر بھی تیز تھا، جیسے ہی سنا کربلا کا رخ کیا، اے میرے غریب بابا، اے میرے مظلوم بابا، آپ کو ذبح کیا پانی نہ دیا، ارے ذبح کیا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، ارے شمر بیٹھا، زینب دیکھ رہی ہے، ارے کند خنجر ہے، گلا کٹ رہا ہے، فاطمہ آواز دے اے شمر میرے بچے کو نہ چکی حافظ بھی
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره.